ساتھ ساتھ بڑی خبریں ہیں اور بڑی خبریں. اڈیالہ سے بڑی خبریں آئی ہیں. کل ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی ضمنی الیکشن لڑنے کے حوالے سے. میں پہلے ساتھ ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں پہلے انفارمیشن ضرور اڈیالہ کے حوالے سے. میرے لیے اصل میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ لوگ تو شاید آپ کو ایک گیسٹ کے طور پہ دیکھتے ہوں لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے. بڑی مہربانی. تو ساتھ ساتھ ایک تو آج علیمہ خانم صاحبہ کی بہت عرصے بعد عمران خان صاحب سے 4-5 ماہ بعد ملاقات ہوئی ہے تینوں بہنوں کی, اور علیمہ خانم صاحبہ بہت خوش تھیں اور انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا. خاص طور پہ آج ان کے ورکرز بہت بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے تھے اور بہت پرجوش تھے ان کے ورکرز, بہت انہوں نے نعرے لگائے اور عمران خان صاحب کی بہنیں بہت خوش تھیں. انہوں نے آ کے بتایا کہ عمران خان صاحب کی صحت الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, وہ تندرست ہیں. آنکھ میں تھوڑا سا ہے ایشو اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آئی اسپیشلسٹ جو ہیں پمس کے, ان کو اپلیکیشن دی جائے گی کہ وہ چیک اپ کریں. شاریز اور شیر شاہ کا عمران خان صاحب کو بتایا گیا. عمران خان نے کہا, پھر اس پہ میں بتاتا ہوں آگے کیا کہا. عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان کو ایک اخبار مل رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ سب جوڈیشری کی وجہ سے ہو رہا ہے, عدلیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے, ججز کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر جج اپنے حلف سے وفا کرتے, آزاد ہوتے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے, آئین کے مطابق کام کرتے تو ملک کے اندر یہ ظلم نہ ہوتا جو یہ سب ظلم ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا اور ملک کے اندر آئین کی بحالی اور اس کی عملداری کا, وہ عدلیہ کی ہے. عمران خان صاحب نے ظاہر ہے یہ دیکھنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ وہ تنقید کرتے ہیں نہیں کرتے. بہت سخت انہوں نے تنقید کی. اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے نام لے کے انہوں نے کرٹیسائز کیا. انہوں نے محسن نقوی کا ذکر کیا کہ اس نے جیسے کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے ملک کے ساتھ وہی کیا ہے. بہت سخت انہوں نے تنقید کی. ظاہر ہے اس پہ جب وہ تنقید کرتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ان کو قیمت بھی عطا کرنی پڑے گی, لیکن وہ بالکل اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میڈیا بے وقت ہو چکا ہے. وزیرستان میں عمران خان نے کہا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے اس کا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, نقصان ہوتا ہے. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو پیغام بھجوایا کہ ہر صورت میں آپریشن رکوائیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ حالات بہت خراب ہوں گے اگر کے پی کے میں یہ آپریشن چلتا رہا. عمران خان نے کہا کہ افغانستان کے جو افغانی پاکستان میں ہیں کئی دہائیوں سے, ان کو جس طرح سے نکالا جا رہا ہے میں بہت شرمندہ ہوں. یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے, اس کے اسپرٹ کے خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, اور انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے بھی خلاف ہے. ایک جو مسلمانوں کا بھائی چارہ ہوتا ہے اس کے بھی خلاف ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے افغانی کو نہیں نکالا جانا چاہیے. میں یہاں پہ یہ صرف اتنا ساتھ بتا دوں کہ آج صبح بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا. انعام امین منہاس صاحب کی عدالت میں دودھ پیتے بچے ہیں, ان خواتین کے چھوٹے چھوٹے معصوم, ان کے ساتھ وہ پورا دن کورٹ میں بیٹھ رہی. ان کی شادیاں ہوئی ہیں یہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ اور ان کو نیشنلٹی نہیں دی جا رہی. تو یہ ظلم ظاہر ہو رہا ہے جس میں عمران خان صاحب بہت کنسرنڈ ہے. عمران خان نے کہا کہ افغانیوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں. میں خود اس انعام منہاس صاحب نے آج ارشد شریف صاحب والا کیس بھی, ارشد شریف شہید والا کیس بھی سنا نا. انعام امین منہاس, جی میں ادھر موجود تھا. فیصلہ محفوظ ہوا ہے. عمران خان صاحب نے سیلاب کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ 10 ارب درخت والا جو ہمارا منصوبہ تھا اس کے اوپر تیزی سے کام کریں, یہ ضروری ہے. کلائمیٹ چینج کے لیے فکر مند تھے, سیلاب کے اوپر نقصانات پہ فکر مند تھے, اور بڑے اعلانات اب آ جائیں. بڑا اعلان انہوں نے کیا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے آپ باہر آ جائیں. یعنی عمران خان نے اسمبلیوں سے نکلنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے, اس نظام سے نکلنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے. اس نظام کی لیجیٹیمیسی جو آپ کل بات کر رہے تھے اس کو دھچکا ایک اور دینے کا اور اس سسٹم کو مزید لیجیٹیمیٹ کرنے کے پروسیس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہمیں کسی صورت نہیں جانا چاہیے, ہم اس کو لیجیٹیمائز کریں گے اس سسٹم کو. اور عمران خان نے کہا کہ آج کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں, اس میں ڈسکس کریں, کل میں تجاویز رکھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون عمران خان کے نظریے کے خلاف جاتا ہے. عمران خان صاحب نے محمود ثنا چکزئی صاحب کا کہا ہے کہ وہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے, وہی ہوں گے. اور ساتھ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس ہوں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اس نظام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ٹارچر کریں گے, میری بیوی کو ٹارچر کریں گے, اسے آئسولیٹ کریں گے, میرے بھانجوں کو, شیر شاہ کو اور شاریز کو اٹھائیں گے, حسان نیازی کو پکڑیں گے, میری بہنوں کو گرفتاری سے ڈرائیں گے, میرے ساتھ جو بھی آپ کر لیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا تو نہیں کروں گا, سر نہیں جھکاؤں گا, سرنڈر نہیں کروں گا, شکست نہیں مانوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس ظلم کو قبول کسی صورت نہیں کروں گا. عمران خان صاحب نے شبلی فراز صاحب کیونکہ کنوکٹ ہو گئے ہیں, ڈی سی ہو گئے ہیں, ان کا کیس ہو کے چل رہا ہے, لیکن عمران خان نے کہا کہ اگر سینٹ الیکشن ہوگا تو شبلی فراز کی جگہ خرم ذیشان ہوں گے. یعنی ہر جگہ پہ عمران خان بیٹنگ آرڈر چینج کر رہے ہیں, بیٹنگ لائن چینج کر رہے ہیں, کھلاڑی چینج کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ عمران خان وہ اپنا کھلاڑی لا رہے ہیں جس کے اوپر سب کو اعتماد ہے کہ یہ کیا بات ہے اس کی. اس کے بعد انہوں نے سہیل وڑائے صاحب کے کالم کا بھی انہوں نے جواب دیا, اور میری یہ اطلاع ہے کہ نومبر میں مارچ ہو سکتا ہے, اور ورکرز کے حوالے سے کنسرن تھے. انہوں نے کہا کہ
میں سیاست نہیں کر رہا, میں جہاد کر رہا ہوں, میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, اس میں عہدے میٹر نہیں کرتے. اور انہوں نے سلمان راجہ صاحب کو بھی کہا ہے کہ یہ وکالت نہیں ہے, یہ سیاست ہے, یہ تنظیم ہے, دنیا کی 5ویں بڑی تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیں. تو بات بات پہ ناراض غصہ وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, آپ بڑے ہیں, آپ کو بڑا پن دکھانا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ساتھ صاحب اس سب کے بعد سوال کیا کروں, کیا آپ کا اس پہ کمنٹ ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں تو اس میں سے تھوڑی سی کلیئر ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. یہ جو بات تھی اب وہ ساری ڈیڈ لائنز گزر گئیں جو کبھی اوورسیز پاکستانی اس میں سے کچھ لوگوں نے آ کے دیں, کچھ ڈاکٹرز کا یہاں پہ آئے, کچھ نے اور کہا, کچھ نے علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی 30 دن مانگے تھے جب وہ انہوں نے اپنی تقریر کی تھی. اس کے جتنی ڈیڈ لائنز کسی نے 60 دن کی, 90 دن کی, 30 دن کی دی تھیں وہ ساری گزر گئیں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے بات یہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جیسے ہم اس وقت کہہ رہے تھے وہ ٹرک کی بتیاں تھیں, اس میں سے کچھ نہیں نکلنا تھا. کسی سے 30 دن مانگے گئے, کسی سے 60 دن مانگے گئے, کسی سے 90 دن مانگے گئے, وہ اس وقت بھی کارآمد نہیں ہونے تھے. اب اس کو تسلی سے ہمیں بند کر دینا چاہیے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز بغیر کسی وجہ کے تھی. بالکل. دوسری بات یہ جو تھوڑی سہیل وڑائچ صاحب کے کالم اور اس کے بعد اعجاز الحق صاحب نے بھی میرا خیال ہے کہا کہ صرف اتنا سا کہہ دیں کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں. پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا, انصار عباسی صاحب نے بھی اس طرح کا ایک کالم لکھا کہ پوری اپولوجی کرنے کی بھی ضرورت نہیں, کچھ لوگوں کو خاموش کروا دیں. یہ جو آئیڈیا تھا کہ کچھ شاید اس میں لچک ہو رہی ہے, عمران خان صاحب اس میں سے کچھ ایکسیپٹ کر لیں گے یا سہیل وڑائچ صاحب کی بات مان کے اپولوجی کر لیں گے, یا جس طرح بہت سارے اور لوگ کہہ رہے ہیں, یا اعجاز الحق صاحب کی بات مان کے کہیں گے چلیں اپولوجی سے کم ریگریٹ کر لیتے ہیں, یا خواجہ صاحب کی بات مان کے کہیں گے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ پارلیمان میں ایک دفعہ لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کیا ہوا اور ہم معذرت خواہ ہیں, یا جو بھی الفاظ. اس طرح کی بھی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب ایک پرنسپل کے اوپر کھڑے ہیں, آپ اس پرنسپل سے ایگری کریں, ڈس ایگری کریں, آپ کو پسند ہو ناپسند ہو, لوگ اس کے ساتھ بھی ہوں گے, اس کے خلاف بھی ہوں گے, لیکن عمران خان صاحب ایک پرنسپل کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک دفعہ اس ملک میں یہ فیصلہ ہو جائے. بالکل. کہ کیا جب جمہوری طاقت ریاست کی طاقت سے ٹکرا جائے اگر کسی طریقے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, 70 کی دہائی کے اندر یہ ہوا جس کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. اس وقت بھی جو ٹریڈیشنل اسٹیٹ پاور تھی وہ اور ڈیموکریٹک پاور جو جمہوری طاقت تھی ایسٹ پاکستان میں وہ ٹکرائی. اس میں سے پتہ یہ چلا, تاریخ ہم جس بھی طرح لکھیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جیت گئے. پاکستان کا نیریٹو یہ رہا کہ ہم نے بڑا نقصان پہنچایا اور دیگر کام کی, اور اسٹیٹ کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. ڈیفیٹ بھی نہیں, مطلب اسٹیٹ کمپرومائز نہیں کرے گی. ڈیفیٹ تو ہم بھی اپنی, کوئی بندہ بھی اپنی اسٹیٹ کو ڈیفیٹ تھوڑی کرنا چاہتا ہے, ہرانا تو نہیں چاہتا. ہم اپنی عدالتوں کو, ریاست کے اداروں کو, حکومتوں کو ہرانا نہیں چاہتے. ہم ان کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سٹینڈ پوائنٹ ہے, آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے یہ غیر مناسب ہے, آپ ایک قدم پیچھے لیں گے. لڑائی یہ ہے کہ قدم پیچھے کون لے گا. کوئی قتل و غارت تو کسی کی نہیں, ہم نہ ریاست کو بند کیا جا سکتا ہے نہ سیاست کو بند کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہ عمران خان صاحب, میں معذرت میں ایک گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب ایک پرنسپل کے اوپر بظاہراً کھڑے ہیں. بالکل. جو انہوں نے سلمان راجہ صاحب کو بھی بات کی کہ دیکھو یہ میں سیاست نہیں کر رہا, یہ ہم ایک لارجر جہاد کر رہے ہیں. بالکل. گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے, جی سر, کہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی سے کیا مقصد ہے. بالکل. کیا میں کوئی بھی بات کروں گا, آپ کوئی بھی بات کریں گے, اگر وہ ریاست میں, حکومت میں چیف منسٹر پنجاب کو پسند نہیں آئے گی تو کیا یہ نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے کہ جی ہم یہ بات نہیں کریں گے اور ہمارے اوپر مقدمے بھی ہوں گے, جیلیں بھی بھگتیں گے, دیگر مجبوریاں بھی ہوں گی, یا کہیں پہ کوئی بات آرگیو کرنے کا پرسپیکٹو ہوگا کہ آپ کے پاس جتنی بھی طاقت ہو, آپ سکندر سلطان راجہ ہوں یا امین الدین خان ہوں یا افریدی ہوں یا کسی ادارے, آپ کے پاس جتنی بھی طاقت ہو کہ میں آپ سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں. جی سر, کہ میں آپ سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں, آپ اس ڈس ایگریمنٹ میں غلط ہو سکتے ہیں. اور اگر عوام ساری, قانون, آئین, انڈیپینڈنٹ ججز سارے کہیں کہ آپ غلط ہیں,
اگر لوگ چلا چلا کے کہیں کہ یہ غلط ہے کہ لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامال کیا جائے، یہ غلط ہے کہ ووٹ آپ نے کسی کو دیا، اکاؤنٹ کسی اور کے نام پہ کر دیا، یہ غلط ہے کہ آپ کمپرومائز ججز کو ایلیویٹ کر دیں، یہ غلط ہے کہ آپ نے باقی بھی جو نان کمپرومائز ججز بھی ہیں ان کے اوپر ایک ایسا نظام کر دیا جس میں کسی کو انصاف کی امید نہیں، یہ غلط ہے. اگر آپ یہ بات کریں گے تو کیا اگلا آپ سے کہے گا اچھے سے کرے کہ یار سوری کر لے پہلے مجھے یہ بات کرنے کی، اور پھر آگے کوئی کہانی ٹھیک ہوگی. جیسے کہ 90 کی دہائی میں ہر 2-3 سال بعد جب گورنمنٹ چینج ہوتی رہی تو جو سوری کر لیتا تھا وہ حکومت میں آ جاتا تھا، جو سوری نہیں کرتا تھا اس کو 58(2) یا کسی اور طریقے سے نکال دیا جاتا تھا. اسی طرح مشرف صاحب کے بعد بھی لائرز موومنٹ کے وقت بھی یہی بات تھا کہ دوسری سائڈ سرنڈر کرے. بالکل. اور پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہر دفعہ ایک 71 کے علاوہ ہر دفعہ دوسری سائڈ نے سرنڈر کیا. بالکل. میں سوری گزارش کرتا چلوں 71 کے علاوہ اور شاید جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اس کے علاوہ ہر دفعہ دوسری سائڈ نے سرنڈر کیا. ہم کیا نہیں پیپلز پارٹی جو کہ ریزسٹنس کی پارٹی تھی اس نے کیا سرنڈر نہیں کر دیا ریاست کی طاقت کے سامنے جو آج کی پیپلز پارٹی ہے؟ کیا یہ وہی بھی؟ تو سرنڈر ہر پولیٹیکل جماعت نے، ہر پولیٹیکل لیڈر نے اپنے پرنسپلز کو سرنڈر کر کے طاقت کے ساتھ ایک نیگوسیشن کی. اور ہر دفعہ جب وہ وقت گزر جاتا تھا تو ہم سہیل وڑائچ صاحب جیسے اور دیگر بہت سارے لوگ کہتے تھے پھر اگر ہمت تھی تو کھڑے ہو جاتے. صحیح بات ہے. اگر ہمت تھی تو پھر آپ نہ کرتے نا اس وقت. ماضی کے مشورے دیتے ہوئے وہ نواز شریف کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاتے، وہ بے نظیر صاحبہ کو بھی کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاتے، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاتے. تو اب ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ چلے پھر چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے کچھ دے تو سکتے نہیں. عمران خان صاحب 18 سال کی عمر کے تھے تو سارا پاکستان ان کا نام جانتا تھا کیونکہ وہ پاکستان نیشنل ٹیم کے اندر وہ اٹیک بالر تھے. بالکل. جب بہت سارے لوگ جو آج وزیر اعظم ہیں، چیف جسٹس ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، وہ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے. بالکل. یا افریدی صاحب اسکول میں پڑھ رہے تھے، امین الدین خان صاحب اسکول میں شاید پڑھ رہے تھے. تو عمران خان صاحب کا سارا پاکستان چہرہ جانتا تھا کیونکہ وہ نیشنل ٹیم کے اندر کھیلتے تھے. اس دن کے بعد سے آج تک خواہ شہرت ہو، خواہ پیسہ ہو، خواہ پذیرائی ہو، خواہ انٹرنیشنل فیم ہو، خواہ سیاسی طاقت ہو، خواہ وزیر اعظم ہو، اور اس کے بعد اب اتنی بڑی پاپولر موومنٹ، 5ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی دنیا کی، شاید اس وقت اس دنیا میں کسی ملک میں کسی لیڈر کی 90% 80% پاپولیرٹی اپنے ملک میں نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے. محمد بن سلمان اتنے سعودی عرب میں پاپولر نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اتنے امریکہ میں پاپولر نہیں ہے، برٹش پرائم منسٹر اتنے برٹن میں پاپولر نہیں ہے. اتنی زیادہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دے دی ہوں تو پھر آپ کو اب ایک وزارت تو نہیں چاہیے، وزارت عظمیٰ تو نہیں چاہیے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے. یہ ایک پرفیکٹ سٹارم ہے. ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اب نہیں، آپ رمیز راجہ صاحب کے انٹرویو سن لیں، وسیم اکرم دیگر لوگوں کے انٹرویو سن لیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں، عمران خان صاحب کے اپوننٹس کے انٹرویو، سنیل گواسکر وغیرہ کے انٹرویو سن لیں، تو سب اس بات کو کے قائل ہیں کہ عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا. عمران خان آخری بال تک لڑتا ہے. عمران خان کے اندر وہ ول پاور ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہے. جب عمران خان کسی چیز کا تہیہ کر لے تو اس کا فیتھ، اس کا بلیف سسٹم اس کو کیری کرتا ہے. یہ تمام لوگ ایسے وقت کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ 18 19 20 25 30 40 سال کا عمران خان تھے، جب ابھی کرکٹ کھیلتے تھے. پھر سب لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا کہ دیکھیں یہ کینسر اسپتال کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنی پارٹی شارٹی کریں، آپ اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں، ساری دنیا گھومیں. انہوں نے پاکستان کے طول و عرض سے دنیا کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک سکسیسفل فلانتھروپسٹ کا رول ادا کیا. پھر ایک پولیٹیکل پارٹی گراس روٹ سے بنائی، اس پولیٹیکل پارٹی کے بنا پہ نہ صرف پاپولیرٹی ملی، پرائم منسٹر بن گئے. یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ایک شخص 75 سال کا ہو تقریباً، اور آپ اسے کہیں کہ یار میں تمہیں 2 سال کے لیے پرائم منسٹر اور بنا دوں گا یا 4 سال کے لیے پرائم منسٹر اور بنا دوں گا، پتہ نہیں اتنی زندگی بھی کسی کی ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی خوشیاں دے، سب کو صحت زندگی خوشیاں دے. ایک بندے کو کہا جائے اتنی پاپولیرٹی 6-7 دہائیوں پہ محیط ایک سفر جس میں ہر جگہ پہ انہیں پاپولیرٹی ملی، اسے کہیں کہ آپ کو پولیٹیکل 2 سیٹیں ایک وزارت عظمیٰ کے لیے آپ اتنا بڑا پرنسپل کمپرومائز کر لیں، تو یہ پرفیکٹ سٹارم ہے. تاریخ بھی کہتی ہے کہ اس نے کبھی پہلے کمپرومائز نہیں کیا تھا. اب تو پہلے سے بھی کم وجوہات ہیں، آپ نے زور بھی لگا لیا، آپ نے پارٹی بھی توڑ لی، آپ نے بندے بھی توڑ لیے، پریس کانفرنسز بھی کروا لی، 8 فروری بھی کر لیا، 26 نومبر بھی کر لیا، 26ویں ترمیم بھی کر لی. اس سب کے درمیان میں وہ نہیں ٹوٹا. تو اب وہ کسی
کسی حکومت کے کسی عہدے کے لیے کسی گورنمنٹ کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے آئے گی، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کمپرومائز کریں گے. اگر کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کمپرومائز کر لیں تو یہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، کیونکہ روز روز ملک اور قومیں اس نہج پہ نہیں آتی. واپس لوگوں کو ان پرنسپلز پہ اکٹھا کرنا کہ ایک دفعہ سیٹل کر لیتے ہیں کہ کیا طاقت ہے یا جمہور طاقت ہے. کیا کچھ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ قانون کیا ہے، یا آئین یہ فیصلہ کرے گا کہ قانون کیا ہے. کیا جب عدالتیں فیصلے کر دیں گی تو ایک 22 گریڈ کا ریٹائرڈ افسر سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرح کا یہ فیصلے ٹھکرا کے اپنی مرضی کے کام کرے گا؟ کیا ایک 18 گریڈ کا اڈیالہ کا سپرنٹینڈنٹ اپنی مرضی سے کہیں اور سے حکم لے کے چلے گا؟ یا قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک کے اندر؟ کیا لوگوں کے ووٹ درست کاؤنٹ ہوں گے؟ کیا اس سسٹم کو لیجٹمیسی ملے گی جو ہم کل بات کر رہے تھے، یا نہیں ملے گی؟ کیا یہ سسٹم ساری دنیا میں جا کے کہہ سکے گا؟ ہماری تو تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے اندر کنٹیسٹ کرتی ہیں، کچھ ہار جاتی ہیں، کچھ جیت جاتی ہیں. یہ دیکھیں عمران خان صاحب کی پارٹی نے بھی کنٹیسٹ کیا، الیکشن ہوئے، فافن کی یہ رپورٹ، فلانے کی یہ رپورٹ، دھمکانے کی یہ رپورٹ، 2-3 ریفرنسز کر کے کہ دیکھیں جی الیکشن کے ریزلٹس آئی، ایک لیجٹمیٹ سسٹم ہے. عمران خان صاحب اس وقت جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ یہ لڑائی وہ کسی باہر نکلنے کی لڑائی نہیں. اس وقت آپ نے جتنی باتیں بھی ان کی بتائیں اس میں ان کے باہر نکلنے کی ڈیمانڈ بالکل ایسی ہے، کہیں بھی نہیں. بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ نہیں آ رہی. ان کی باہر نکلنے کی ڈیمانڈ نظر نہیں آ رہی. ان کی وزیر اعظم بننے کی ڈیمانڈ نظر نہیں آ رہی. ان کی ڈیمانڈ اب یہ ہے کہ اس ملک میں ایک فیصلہ ہو. بالکل ایسی ہے، فیصلہ ہو کہ کیا طاقت کرنسی ہے لیجٹمیسی کی، کیا طاقت ڈٹرمن کرے گی کہ آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، عدالت کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، الیکشن کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ کیا طاقت ڈٹرمن کرے گی، یا واقعی سب کے سامنے، آپ کے سامنے، میرے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، عدالتوں کے فیصلے ہوں گے، حکومتیں بنیں گی کسی کلوز ڈور کے اندر ڈیل کر کے، پلیٹلیٹس اوپر نیچے کر کے؟ نہ حکومتیں نہ بنیں گی، نہ کسی ایون فیلڈ کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے پاسپورٹس اس جہان میں کینسل ہوں گے نہیں ہوں گے. کیا کسی کو یہ کہنے سے کہ فلاں شخص چور ہے آپ اگلے کی بنیادی شہریت معطل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا ارشد شریف صاحب اگر شہید جیسے لوگ اگر شہید ہو جائیں تو کیا ان کا اپنا ملک جس کے وہ ہیرو تھے، جس نے ان کو ستارے لگائے ماضی کے 14 اگست کے اوپر، کیا وہ ان کا کھوج لگانے کے لیے، ان کے قاتلوں کا کھوج لگانے کے لیے کوئی سد باب کرے گا؟ یہ جو لارجر پرنسپل ہے کہ ہم کس طرح کا ملک بننا چاہتے ہیں. کیا ہم یہ نائجیریا ٹائپ ایک ملک بننا چاہتے ہیں جہاں پہ چاڈ، کانگو، بہت سارے اس طرح کے ممالک ہیں جہاں پہ کسی شخص کا اعتبار نہیں ہے کہ قانون ہوگا، آئین ہوگا، انصاف ہوگا، جمہوریت ہوگی، ہر وار لارڈ نے اپنا اپنا حصہ ملا ہوا ہے، جس کے پاس جتنی بندوقیں جتنے بندے ہیں وہ ایریا اس کا ہے، جہاں پہ اس کے بندوقیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے کسی اور کی بندوقیں اور ایریا شروع ہو جاتا ہے. کیا پاکستان میں بھی بندوقیں اور طاقت یہ فیصلے کریں گی کہ جمہور کیسے چلے گا، کہ لوگوں کی امنگیں کیا ہیں، کون بات کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا؟ یا آئین کرے گا، قانون کرے گا، لوگ کریں گے؟ اس پرنسپل کے اوپر عمران خان نے کمپرومائز نہیں کیا. امید بھی یہی تھی. سر میں سوال تو میرے بہت سے ہیں، لیکن آپ نے متی اللہ جان صاحب کے پروگرام میں جانا ہے، اس لیے میں وہ سوالات جو ہیں وہ اگلے پروگرام تک ان کو میں ایک ویٹ کر لیتا ہوں. معذرت، نہیں آپ نے متی اللہ جان صاحب کے پروگرام میں جانا ہے، ٹائم بہت کم ہے، آپ پہنچ سکیں ان کے پروگرام میں، ظاہر ان کا پروگرام لائیو ہے. تو سعد رسول صاحب سے نیکسٹ ویڈیو میں جو سوالات رہ گئے ہیں ان پہ بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ امام صاحب کامل ناصر، اللہ حافظ. سہیل وڑائچ صاحب جیسے اور دیگر بہت سارے لوگ کہتے تھے پھر اگر ہمت تھی تو کھڑے ہو جاتے. صحیح بات ہے، اگر ہمت تھی تو پھر آپ نہ کرتے نا اس وقت. ماضی کے مشورے دیتے ہوئے وہ نواز شریف کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاتے، وہ بے نظیر صاحبہ کو بھی کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاتے، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاتے. تو اب ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ چلے پھر چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے کچھ دے تو سکتے نہیں. عمران خان صاحب 18 سال کی عمر کے تھے تو سارا پاکستان ان کا نام جانتا تھا کیونکہ وہ پاکستان نیشنل ٹیم کے اندر وہ اٹیک بالر تھے. بالکل. جب بہت سارے لوگ جو آج وزیر اعظم ہیں، چیف جسٹس ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، وہ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے. بالکل. یا افریدی صاحب اسکول میں پڑھ رہے تھے، امین الدین خان صاحب اسکول میں شاید پڑھ رہے تھے. تو عمران خان صاحب کا سارا پاکستان چہرہ جانتا تھا کیونکہ وہ نیشنل ٹیم کے اندر کھیلتے تھے. اس دن کے بعد سے آج تک خواہ شہرت ہو، خواہ پیسہ ہو، خواہ پذیرائی ہو، خواہ انٹرنیشنل فیم ہو، خواہ سیاسی طاقت ہو، خواہ وزیر اعظم ہو، اور اس کے بعد اب اتنی بڑی پاپولر موومنٹ، 5ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی دنیا کی، شاید اس وقت اس دنیا میں کسی ملک میں کسی لیڈر کی
کسی ملک میں کسی لیڈر کی 90% 80% پاپولیرٹی اپنے ملک میں نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے. محمد بن سلمان اتنے سعودی عرب میں پاپولر نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اتنے امریکہ میں پاپولر نہیں ہے, برٹش پرائم منسٹر اتنے برٹن میں پاپولر نہیں ہے. اتنی زیادہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دے دی ہوں تو پھر آپ کو اب ایک وزارت تو نہیں چاہیے, وزارت عظمیٰ تو نہیں چاہیے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے. یہ ایک پرفیکٹ سٹارم ہے, ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اب نہیں, آپ رمیز راجہ صاحب کے انٹرویو سن لیں, وسیم اکرم دیگر لوگوں کے انٹرویو سن لیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں, عمران خان صاحب کے اپوننٹس کے انٹرویو, سنیل گواسکر وغیرہ کے انٹرویو سن لیں, تو سب اس بات کو کے قائل ہیں کہ عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا, عمران خان آخری بال تک لڑتا ہے, عمران خان کے اندر وہ ول پاور ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہے. جب عمران خان کسی چیز کا تہیہ کر لے تو اس کا فیتھ, اس کا بلیف سسٹم اس کو کیری کرتا ہے. یہ تمام لوگ ایسے وقت کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ 18 19 20 25 30 40 سال کا عمران خان تھے, جب ابھی کرکٹ کھیلتے تھے. پھر سب لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا کہ دیکھیں یہ کینسر ہسپتال کچھ نہیں ہوتا, آپ اپنی پارٹی شارٹی کریں, اب اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں, ساری دنیا گھومیں. انہوں نے پاکستان کے طول و عرض سے دنیا کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک سکسیسفل فلانتھروپسٹ کا رول ادا کیا. پھر ایک پولیٹیکل پارٹی گراس روٹ سے بنائی, اس پولیٹیکل پارٹی کے بنا پہ نہ صرف پاپولیرٹی ملی, پرائم منسٹر بن گئے. یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ایک شخص 75 سال کا ہو تقریباً, اور آپ اسے کہیں کہ یار تمہیں 2 سال کے لیے پرائم منسٹر اور بنا دوں گا یا 4 سال کے لیے پرائم منسٹر اور بنا دوں گا, پتہ نہیں اتنی زندگی بھی کسی کی ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی خوشیاں دے, سب کو صحت زندگی خوشیاں دے. ایک بندے کو کہا جائے اتنی پاپولیرٹی 6-7 دہائیوں پہ محیط ایک سفر جس میں ہر جگہ پہ انہیں پاپولیرٹی ملی, اسے کہیں کہ آپ کو پولیٹیکل 2 سیٹیں ایک وزارت عظمیٰ کے لیے آپ اتنا بڑا پرنسپل کمپرومائز کر لیں, تو یہ پرفیکٹ سٹارم ہے. تاریخ بھی کہتی ہے کہ اس نے کبھی پہلے کمپرومائز نہیں کیا تھا. اب تو پہلے سے بھی کم وجوہات ہیں, آپ نے زور بھی لگا لیا, آپ نے پارٹی بھی توڑ لی, آپ نے بندے بھی توڑ لیے, پریس کانفرنسز بھی کروا لی, 8 فروری بھی کر لیا, 26 نومبر بھی کر لیا, 26ویں ترمیم بھی کر لی. اس سب کے درمیان میں وہ نہیں ٹوٹا, تو اب وہ کسی حکومت کے کسی عہدے کے لیے, کسی گورنمنٹ کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے آئے گی, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کمپرومائز کریں گے. اگر کریں گے, خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کمپرومائز کر لیں تو یہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا, کیونکہ روز روز ملک اور قومیں اس نہج پہ نہیں آتی. واپس لوگوں کو ان پرنسپلز پہ اکٹھا کرنا کہ ایک دفعہ سیٹل کر لیتے ہیں کہ کیا طاقت ہے یا جمہور طاقت ہے. کیا کچھ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ قانون کیا ہے, یا آئین یہ فیصلہ کرے گا کہ قانون کیا ہے. کیا جب عدالتیں فیصلے کر دیں گی تو ایک 22 گریڈ کا ریٹائرڈ افسر سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرح کا یہ فیصلے ٹھکرا کے اپنی مرضی کی کام کرے گا؟ کیا ایک 18 گریڈ کا اڈیالہ کا سپرنٹینڈنٹ اپنی مرضی سے کہیں اور سے حکم لے کے چلے گا, یا قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک کے اندر؟ کیا لوگوں کے ووٹ درست کاؤنٹ ہوں گے؟ کیا اس سسٹم کو لیجٹمیسی ملے گی جو ہم کل بات کر رہے تھے, یا نہیں ملے گی؟ کیا یہ سسٹم ساری دنیا میں جا کے کہہ سکے گا؟ ہماری تو تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے اندر کنٹیسٹ کرتی ہیں, کچھ ہار جاتی ہیں, کچھ جیت جاتی ہیں. یہ دیکھیں عمران خان صاحب کی پارٹی نے بھی کنٹیسٹ کیا, الیکشن ہوئے, فافن کی یہ رپورٹ, فلانے کی یہ رپورٹ, دھمکانے کی یہ رپورٹ, 2-3 ریفرنسز کر کے کہ دیکھیں جی الیکشن کے ریزلٹس آئی, ایک لیجٹمیٹ سسٹم ہے. عمران خان صاحب اس وقت جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ یہ لڑائی وہ کسی باہر نکلنے کی لڑائی نہیں. اس وقت آپ نے جتنی باتیں بھی ان کی بتائیں اس میں ان کے باہر نکلنے کی ڈیمانڈ بالکل ایسے ہی کہیں بھی نہیں, بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ نہیں آ رہی. ان کی باہر نکلنے کی ڈیمانڈ نظر نہیں آ رہی, ان کی وزیر اعظم بننے کی ڈیمانڈ نظر نہیں آ رہی. ان کی ڈیمانڈ اب یہ ہے کہ اس ملک میں ایک فیصلہ ہو, بالکل ایسے ہی فیصلہ ہو کہ کیا طاقت کرنسی ہے لیجٹمیسی کی, کیا طاقت ڈٹرمن کرے گی کہ آئین کیا ہے, قانون کیا ہے, عدالت کیا ہے, فیصلہ کیا ہے, الیکشن کیا ہے, رزلٹ کیا ہے. کیا طاقت ڈٹرمن کرے گی, یا واقعی سب کے سامنے, آپ کے سامنے, میرے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے, عدالتوں کے فیصلے ہوں گے, حکومتیں بنیں گی کسی کلوز ڈور کے اندر ڈیل کر کے, پلیٹلیٹس اوپر نیچے کر کے, نہ حکومتیں نہ بنیں گی, نہ کسی ایون فیلڈ کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے پاسپورٹس اس جہان میں کینسل ہوں گے نہیں ہوں گے. کیا کسی کو یہ کہنے سے کہ فلاں شخص چور ہے,
آپ اگلے کی بنیادی شہریت معطل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا ارشد شریف صاحب اگر شہید جیسے لوگ اگر شہید ہو جائیں تو کیا ان کا اپنا ملک جس کے وہ ہیرو تھے، جس نے ان کو ستارے لگائے ماضی کے 14 اگست کے اوپر، کیا وہ ان کا کھوج لگانے کے لیے، ان کے قاتلوں کا کھوج لگانے کے لیے کوئی سد باب کرے گا؟ یہ جو لارجر پرنسپل ہے کہ ہم کس طرح کا ملک بننا چاہتے ہیں، کیا ہم یہ نائجیریا ٹائپ ایک ملک بننا چاہتے ہیں جہاں پہ چاڈ، کانگو، بہت سارے اس طرح کے ممالک ہیں جہاں پہ کسی شخص کا اعتبار نہیں ہے کہ قانون ہوگا، آئین ہوگا، انصاف ہوگا، جمہوریت ہوگی، ہر وار لارڈ نے اپنا اپنا حصہ ملا ہوا ہے، جس کے پاس جتنی بندوقیں، جتنے بندے ہیں وہ ایریا اس کا ہے، جہاں پہ اس کے بندوقیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے کسی اور کی بندوقیں اور ایریا شروع ہو جاتا ہے. کیا پاکستان میں بھی بندوقیں اور طاقت یہ فیصلے کریں گی کہ جمہور کیسے چلے گا، کہ لوگوں کی امنگیں کیا ہیں، کون بات کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا؟ یا آئین کرے گا، قانون کرے گا، لوگ کریں گے؟ اس پرنسپل کے اوپر عمران خان نے کمپرومائز نہیں کیا. امید بھی یہی تھی. سر میں سوال تو میرے بہت سے ہیں، لیکن آپ نے متی اللہ جان صاحب کے پروگرام میں جانا ہے، اس لیے میں وہ سوالات جو ہیں وہ اگلے پروگرام تک ان کو میں ایک ویٹ کر لیتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں. نہیں آپ نے متی اللہ جان صاحب کے پروگرام میں جانا ہے، ٹائم بہت کم ہے، آپ پہنچ سکیں ان کے پروگرام میں، ظاہر ان کا پروگرام لائیو ہے. تو سعد رسول صاحب سے نیکسٹ ویڈیو میں جو سوالات رہ گئے ہیں ان پہ بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.